سورہ نساء 4 اس کی 127 ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں تم ان کو نہیں دیتے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور جو تم بہتر میں سے کرتے ہو بے شک اللہ اس کے ساتھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر یہ اسی پرابلم کی وجہ سے یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ لیا، اور تجھ سے عورتوں کے بارے میں وہ فتویٰ مانگتے ہیں بھائی یہ ہم کرنے جانے تو بڑا مسئلہ ہے، کیا کریں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا، اور تم سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. مت کریں آپ دوسری شادی، لیکن سب بیٹھے میں دل میں چور رغبت رکھے، موقع نہیں مل جائے. یقین لکھا ہے اللہ نے کھول دیا بالکل. اللہ کہہ رہا ہے یہ یتیم عورتوں سے رغبت رکھتے ہیں نکاح کرنے کی، ہر آدمی کسی عمر میں ہو، کبھی بھی آدمی بوڑھا نہیں سمجھ رہا. ہاں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کہہ بھی رہا ہے، بڑی اللہ نے دیکھیں کھول کے بیان کر دیا کہ تم فتویٰ تو مانگ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فتویٰ مانگ رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور کتاب میں جو تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے اوپر لکھا ہے، اور تم اسے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. دل ہی دل میں ہو رہا ہے. مطلب جب کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے آدمی حجاب توڑ رہا ہے اس کو دیکھ کے، استغفر اللہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن آپ نکاح کرنے کی رغبت رکھ رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے، لیکن یہ قرآن نے ایکسپوز کر دیا. اور اسی لیے دنیا میں میجورٹی مرد جو ہیں وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر رہے، مگر رغبت پوری لائف رکھیں گے. لیکن جو مرد نارمل ہیلدی مرد جو ہوتے ہیں، جس کو میں ایوریج نارمل ہیلدی مرد ہوتے ہیں، ان کو اگر رغبت ہو رہی ہے تو قرآن میں لکھا ہے وہ ہو رہی ہے، وہ نکاح نہیں کر رہے لیکن رغبت رکھ رہے ہیں. تم ان کے سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں جو کمزور ہیں تم ان کو بھی نہیں دیتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف قائم کرو، اور جو تمہیں جو بہتر کرے گا بس بے شک ان کے ساتھ اللہ جاننے والا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نبی کے ذریعے فتویٰ مانگ لیا کہ بھائی یہ بتائیں عورتوں کے بارے میں. اچھا دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ عربی میں دیکھیں لکھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تجھ سے فتویٰ چاہتے ہیں نساء عورتوں کے بارے میں. لیکن اللہ جب جواب دیتا ہے تو لکھتا ہے فی یتامى النساء اللاتي، یعنی یتیم عورتوں کے ساتھ تم رغبت رکھتے ہو اور نکاح نہیں کر رہے. پوچھا تھا عورتوں کے بارے میں، اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں لکھ دیا. تو میں نے اس چیز پہ، اور پھر قرآن میں ایک جگہ آگے بھی نیکسٹ آیت میں بتاتا ہوں یتیم عورتوں کے بارے میں. دیکھیں یتیم عام طور پہ یتیم وہ سمجھا جاتا ہے جس کے بچپن میں والد یا والدہ کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ بچپن میں ایک سنگل پیرنٹ میں یا دونوں نہیں تھے، اس میں اس سے پرورش حاصل کری. عام طور پہ یہ سمجھاتا ہے، اور اس چیز کو قرآن بھی یہی اسی طرح سمجھا رہا ہے کہ یتیم یہ ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کا ایج فیکٹر ہے جس کی جیسی جلدی سے وہ مطلب ایک میریجبل ایج پہ سوبرائٹی آ جاتی لڑکی میں، تو قرآن میں بھی لکھا ہے اس کا. آپ دیکھیں کہ عورت لڑکی جو یتیم عورت سوبرائٹی میں آ گئی یا مرد سوبرائٹی میں آ جائے اور اس کو کیئر ٹیکر کرنے والا مرد ہے اور عورت جو ہے وہ سوبرائٹی، تو اس کا نکاح کر دو. اب فرض کریے وہ ایج ہے، فرض کریے واٹ ایور ایج، 18 کے اندر ہے، 19 کے اندر ہے، 16 کے اندر ہے. عرب ورلڈ میں 16 کے بعد کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی عورت. میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں، تبھی وہاں پر 8 9 10 سال میں بھی شادی کر لیتے لوگ. یہ عرب کلچر ہے، وہاں جلدی لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں. اینی وے، تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بھی ایج ہے جس میں وہ صحت مند لڑکی شادی کرنے کے ایج میں آئی اور اس کی اب شادی نہیں ہو رہی، تو وہ کون سی ہو گئی؟ وہ یتامہ کلاس میں آ جائے گی. اس لیے اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں کر دیا. پوری عورتوں کے بارے سوال کیا، لیکن اللہ نے جواب یتیم عورتوں کا. یتیم وہ بھی عورتیں ہیں جس کی ڈیورس ہو جائے وہ بھی یتیم ہو گئی، اس کی مطلب ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے وہ بھی یتیم ہو جاتی ہے. ایک شادی ویڈو ہو گئی وہ بھی یتیم ہو گئی.
تو اب یہاں پر تو اس کے معنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ عورتوں کے بارے فتویٰ، تو اللہ نے ساری عورتوں کو یتیم بنا دیا. اگر وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو دے کم انڈر دا کیٹیگری آف آرفن کلاس، اینڈ آرفن بتا دیا میں نے یتیم عورتیں. اب جناب وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو؟ سورہ نساء 4 اور اس کی 3 آیت، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں خوف ہے کہ یہ کہ تم یتیموں میں قسط انصاف نہ کر سکو گے، پر جو عورتوں سے جو تمہارے لیے طیب اچھی ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 اور 3 اور 4. بس اگر تمہیں خوف ہے کہ یہ کہ تم عدل برابری نہ کر سکو گے، پس ایک سے یا جو تمہارے داہنے کی ملکیت میں ہیں نکاح کر لو، اور وہ زیادہ چھوٹا پن ہوگا یہ کہ تم کنبہ پروری نہ کرو. دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کا ذکر کیا ہے. اور امیزنگ بات دیکھیں آپ کہ سب پڑھتے ہیں اور سب سنتے بھی ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. یہاں کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے کہ یتیم عورتوں سے تم انصاف نہیں کر سکتے. ناانصافی کیا ہو رہی ہے کہ عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ناانصافی ہو رہی ہے نا عورتوں کے ساتھ. تو کہہ رہا ہے ان سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے، 2 اور 3 اور 4. تو نکاح کا جو کانسیپٹ آیا قرآن کے اندر آیت میں سٹارٹ ہی 2 سے ہے. نکاح ہے 2 سے کرو اور 3 سے کرو اور 4 سے کرو. اللہ تعالیٰ تو ادھر لے کے گیا، لیکن ہم ڈرو ایک کرے بیٹھے ہوئے. مطلب ایک لکھا ہے نا، دیکھیں بعد میں لکھا ہے اگر تمہیں عدل کرنے کا خوف ہے، تو ایک کرو، لیکن اللہ نے 2 سے سٹارٹ کیا تھا. تو یہاں جو بتانا چاہ رہا 2 اور 3 اور 4، اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے اب یہ حکم جو ہے اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو عام آدمی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے برابری کرو تو ایک کرو. برابری لکھا ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک بھی تو لکھا ہوا ہے، اور 2 2 3 3 4. اچھا یہ دونوں چیزوں میں عربی میں دیکھیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم قسط نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو 2 اور جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے 2 اور 3 اور 4 کر لو. پھر آگے کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کرو. تو دونوں کنڈیشن میں خوف، اگر مجھے خوف ہے کہ میں عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، برابری ایکول سٹیٹس نہیں دے سکتا، تو میں ایک کر لوں. اور اگر مجھے خوف ہے کہ عورتوں سے ناانصافی ہو رہی ہے دنیا میں، تو میں 2 2 3 3 4 4 کر لوں. تو 2 الگ ورڈ استعمال کیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نیکسٹ آیت میں سورہ نساء 4 اور اس کی 129 آیت، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل برابری کر سکو، اگرچہ تم حریص ہو جاؤ، پس تم مائل نہ ہو، پورے مائل نہ ہو، پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جیسے معلق لٹکی بھی ہو. اور اگر تم صحیح کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھیے پچھلی آیت میں بڑی امپورٹنٹ بات سنیں کہ اگر آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے، فیئر، مجھے خوف ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، تو میں 2 2 3 3 4 شادی کر لوں. اور اگر آپ کو خوف ہے کہ میں برابری کروں، برابر بالکل برابر، تو ایک کرو. یہ اللہ نے بیان کر دیا. لیکن آگے جا کے شاید میں بتاتا ہے کہ تم مردوں سے کہہ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم مرد حضرات ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کرو، تم کر ہی نہیں سکتے برابری. تو اب سنیے پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ انصاف کرنا ہے تو تم 2 2 3 3 4 شادی کر لو، اور اگر تمہیں برابری کا خوف ہے، برابری کرنی ہے، برابر کرنا ہے ایک دوسرے کو، تو ایک کر لو. تو میں نے ڈر کے مارے برابری کے خوف نہیں کر سکتا، کیوں میں خوف ہے مجھے، تو میں نے ایک کری ہے. لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے تم استطاعت ہی نہیں، تم برابری کر ہی نہیں سکتے، مرد کر ہی نہیں سکتا برابری. جب میں برابری نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرے گا، تو میں کیا کروں؟ خوف نکال دوں. خوف نکالنا ہے برابری کا.
کیونکہ پوری زندگی آپ سنیں، جیسے آپ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کریں برابری کرنی پڑے گی تمہیں. لڑکی بھی یہ کہے گی برابری کرنی پڑے گی، اور آدمی بھی کہے گا برابری کرنی پڑے گی. آپ کیسے کر سکتے تھے؟ آپ برابری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برابری کریں گے آپ؟ وہ کہہ رہے برابری تم کر ہی نہیں سکتے. تو اس خوف کے مارے کہ مجھے برابری کرنی ہے میں شادی نہیں کر رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے. اور کیسے استطاعت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. ایون ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن، نہ آپ محبت پہ برابری کر سکتے ہیں، نہ رشت پہ برابری کر سکتے ہیں، کسی چیز میں بھی برابری نہیں کر سکتے. جو آپ کی ایک بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں ایگزیکٹلی دوسری کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. ہم مرد حضرات جو ہیں الگ کمپارٹمنٹس ہیں. دیکھیں ہمارے، وہی آگے بات، ہمارے جو ہیں الگ الگ ڈبے ہیں. ہماری ایک بیوی کا الگ ڈبہ ہے، ہم اس پہ دوسری بیوی کو نہیں ڈال سکتے، اس کا الگ ڈبہ ہے. سمجھ رہے؟ باکس، نتھنگ باکس. سمجھے آپ؟ بیوی سمجھ رہی کہ جیسے میں ہوں، اس نے میرے ساتھ، مطلب دونوں مل جائیں گے، جا کے جڑ جاتے ہیں نا. اس کے بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، سب جڑا ہوا ہے نا اس کا، تو ہر چیز جڑی ہوئی ہے، ایموشن. تو وہ سمجھ رہی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. آدمی کے لیے ایک بیوی کا پورا ایک ہی باکس ہے. وہ جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کا ایک باکس کھول دے گا، وہ اس میں رکھے گا. وہ ان دو کو مکس نہیں کر سکتا، وہ نیور. وہ الگ الگ باکس میں رکھے گا. وہ تو وہ باکسز کے اندر، الگ الگ باکسز میں سمجھ رہے. تو دوسری بیویاں کیونکہ ایک چیز کو، ہر چیز جڑی ہوئی ہے ان کی چیز، تو وہ سمجھ نہیں یہ بھی جوڑ دے. وہ جوڑتا ہی نہیں ہے. وہ جس بیوی کے ساتھ ہے اسی بیوی کے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں پہلی بیوی کے ساتھ ہوں، دوسری بیوی کے بارے میں سوچوں. وہ جس کے ساتھ ہے وہیں سوچ رہا ہے وہ، کیونکہ زیادہ تو فینٹیسی ہے ہی نہیں نا بیچارے کے پاس. تو ایک ہی جگہ دماغ رہتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے، یہاں بڑی تو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ہرگز استطاعت نہیں ہے کہ تم برابری کر سکو، چاہے کتنے تم لالچی ہو جاؤ برابری کرنے کے، تم کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے یہ قانون بتا دیا تم نہیں کر سکتے. تو اگر یہ مجھے خوف ہے برابری کرنے کا، تو میں اس خوف کو نکال کر دوسری شادی کر لوں یا تیسری شادی کر لوں. سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ خوف اگر ہے آپ کو کہ مجھے دوسری شادی کا خوف ہو رہا ہے کہ مجھے برابری کرنی پڑی، تو اللہ اس خوف کو نکال رہا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ تم مائل نہ ہو، بالکل مائل نہ ہو. اور پھر جیسے تم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکتا ہوا. اب یہ لٹکتا ہوئی کنڈیشن سمجھیں آپ، یہ کنارہ کرنا نہیں ہے. مجھے قرآن میں نا جو عورت کو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کنارہ کر دے گا یا اعصابی صدمہ پہنچا دے گا. لٹکا ہوا کا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جذبات اور ایموشنز جو ہیں اس میں یہ احساس رہے کہ وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. انکمپلیٹ دینے کے جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میں اگر پھنس کے فزیکلی سمجھاؤں گا، میں لٹک جاؤں تو میرا پاؤں کسی زمین پہ نہیں ہے نا، ادھر ادھر جا رہا ہے. پاؤں زمین پہ نہیں ہے، مطلب آپ اس پہ اسٹیبل نہیں ہیں، آپ ڈسٹرب ادھر جھوم رہے ہیں. اس طرح کی کنڈیشن میں بیوی کو رکھیں گے تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ کبھی بھی وہ یہ کنکلوڈ نہ کرے کہ آپ کنکلوڈ کر لیے کہ آپ ایسے ہیں. کبھی بھی آپ تبدیل ہو سکتے ہیں. کبھی بھی ارادہ ہو گیا آپ کو دوسری شادی کرنے کا، جو ہو گیا نا، تو پھر وہ ایک دم لٹکی ہو جائے گی. اور جب وہ لٹکی ہو جائے گی تبھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر اسے پورا یقین ہو گیا آپ نے نہیں کرنی ہے تو وہ پھر آپ کبھی کریں گے بھی نہیں. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم مائل نہ ہو، بالکل مائل نہ ہو. اور کنڈیشن بتا دی کہ دوسری شادی یہ دیکھیں جب کرے انسان، جب اس کی فائنینشیل کنڈیشن تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہونی چاہیے اچھی. بغیر فائنینشیل کنڈیشن تو اللہ پہلی شادی کو بھی نہیں منع کر رہا ہے، پہلی شادی بھی نہیں کر سکتا. لیکن دوسری شادی اگر کرنے جا رہا ہے، اگر ایک آدمی کو کرنا ہی ہے، تو اس کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ میں اس خوف کے مارے نہ کروں کہ میں برابری کرنی ہے مجھے. یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. اور نہ یہ سوچے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، بیوی کیا کہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے. یہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح ہے تو آپ کریں.